السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام منیر میمن کے ساتھ۔ کیوں نکالا سے مجھے مت نکالنے تک کا سفر، 4 سے 5 سال کا عرصہ گزرا، اور آج یہ سفر کیوں نکالا سے جو شروع ہوا تھا مجھے مت نکالنا پہ آ پہنچا۔ یہ سفر کی اتنی خوبصورتی ہے کہ 4-5 سال میں پاکستان کی پالیٹکس کی جو ڈائنامکس ہیں بہت تیزی سے تبدیل ہوئی ہیں۔ بہت سے نئے چہرے آئے، بہت سے چہروں نے ملک کو چھوڑا، اور بہت سے چہرے ایک بار پھر سے اقتدار کے لیے تیار نظر آتے ہیں۔ آخر کیا معاملہ ہونے جا رہا ہے؟ 2023 کے انتخابات کیا 2023 میں ہوں گے یا قبل از وقت یہ انتخابات ہوں گے؟ اس انتخابات میں جو نظام ہوگا وہ نظام کون سا ہوگا؟ کون سی پارٹی کی کیا پرفارمنس ہوگی؟ یہ تمام تر سوالات اور عوام کی رائے، یہ تمام تر چیزیں ایک سانچے میں ڈھال کے وزیر اعظم پاکستان نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا جائے یا اپنے عوامی خطاب میں کہا جائے تو سب کچھ بیان کر دیا۔ یہ تمام تر چیزیں جو کہ سوالات لوگوں کے دلوں میں تھے وہ خان صاحب سے پوچھے گئے، اور خان صاحب نے اسی روایتی 2 ٹوک انداز میں ان تمام تر باتوں کا جواب دیا۔ کہا تو یہ جا رہا ہے کہ جو باتیں کی گئیں، جو سوالات کے جوابات دیے گئے وہ عوام کو دیے گئے، لیکن کہنے کو تو یہ عوام کو تھے، لیکن بٹوین دا لائنز اس کی جو میسیجنگ تھی وہ بہت سٹرونگ تھی۔ یہ میسیجنگ کس کو کی گئی اور اس میسیج کے دوران کیا کچھ کہنے کی کوشش کی گئی، یہ اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج پروگرام میں مہمان موجود ہیں ہمارے سینئر تجزیہ کار جناب محترم جہانگیر سید صاحب، اور انہی سے جانتے ہیں کہ یہ جو کل ہوا اس سب کے بعد آنے والا سال کیسا نظر آتا ہے۔ جہانگیر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کا۔ جہانگیر صاحب پہلے تو سوال یہ ہوگا جی کہ آپ نے خان صاحب کو کافی عرصے سے فالو کیا۔ جی خان صاحب نے جو اس دن باتیں کی، یہ باتیں ایک لیڈر کی باتیں رہی یا ایک سیاستدان کی گفتگو تھی؟ دیکھیں، لیڈر کی پہلے ہم فریم کرتے ہیں، اس کی نا ڈیفینیشن فریم کرتے ہیں۔ لیڈر جو ہے وہ اپنی قوم کے آگے آگے چلتا ہے، سمجھے نا، اور اس کے نقش قدم پہ قوم بڑھتی ہے اور اپنی منزل کو پاتی ہے۔ صحیح، یہ تو ہو گیا لیڈر۔ میں پہلے فریم کرتا ہوں، پھر آپ خود بھی بتا دیجئے گا کہ کس فریم میں فٹ نظر آتے ہیں ہمارے وزیر اعظم۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ایک جو ہے وہ چرواہا ہوتا ہے، اس کے پاس بہت ساری بکریاں ہوتی ہیں، اور وہ بکری کے پیچھے ان کو ہانکتا ہے اور خود پیچھے ہوتا ہے، اور جو ہے شور مچا کے ڈنڈا گھما کے وہ آگے، اور اس کو کہتے ہیں وہ چرواہا ہے۔ وہ ان کی رکھوالی کا جذبہ تو بہت رکھتا ہے، صحیح، وہ نگہداری اور نگہبانی کا بھی جو ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے بظاہر جو، لیکن اس کو آپ لیڈر نہیں کہہ سکتے۔ وہ جو ہے اب یہ جو یہاں نظر آتا ہے، لیڈر آگے آگے چلتا ہے۔ یہاں ہمارے جو وزیر اعظم کی جو تقریر تھی وہ طنز و مزاح کے بھرپور مضامین اس میں سے بن سکتے ہیں۔ لیکن جہانگیر صاحب باڈی لینگویج کیسی لگی؟ خان صاحب کی باڈی لینگویج اس حد تک اگریسو کافی عرصے بعد نظر آئی ہے۔ خان صاحب روایتی طور لگا ہے کہ مجھے تو نہیں معلوم ہے، میں اتنا کرکٹ میں اب لگا ہے کہ جو وزیر اعظم جب کرکٹ کے کیپٹن تھے یا اس کے پلیئر تھے، فاسٹ بولر تھے، جب ہارتے ہوں گے تو کیسا جذب رد عمل دیتے ہوں گے۔ اسپورٹس مین اسپرٹ ہوتی ہے، اسپورٹس مین جو اگر کرکٹ ہے نا اس میں ایک ہی چیز سکھائی جاتی ہے، اسپورٹس مین بنو، اور جو اس کی اسپرٹ ہونی چاہیے، تحمل، صبر، آئندہ کی ویژن دیکھنا، ساری چیزیں کمپرومائز نہیں کرنا بلکہ اپنے آپ کو کنسالیڈیٹ کرنا، یہ لے کے جمانا، اور جو ناکامیاں ہیں اس سے سیکھنا، اس کو دوسرے پر الزام نہ دینا، خود اپنی ذمہ داری لینا، یہ لگ رہا ہے۔ لیکن اس کمزور پہلو سے بڑا حیرت ہوتی ہے۔ میں تھوڑا سا ہیومن بیہیویئر سائنسز کے لوگوں کے ساتھ بھی بیٹھا اٹھا ہوں، سائنٹسٹ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں، وہ بڑی دلچسپ، میں آپ کو بتاتا ہوں، جو شخص جس چیز سے ڈرتا ہے اسی چیز سے ڈراتا ہے۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ دیکھیں آپ ہی بتائیں، اگر کوئی مارداڑ کا آدمی ہے تو یہی کرتا رہتا ہے، میں مار دوں گا، میرے پاس یہ اور وہ ہے، میں تو اس کو اڑا دوں گا، اس کا خاندان اڑا دوں گا، فلاں اڑا دوں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ موت سے اور اس طرح کے واقعات سے، اس طرح کے حادثات سے ڈرا بیٹھا ہے۔ تو اپنی ایک شیلڈ بنانے کے لیے، ایک پروٹیکٹڈ شیلڈ بنانے کے لیے، اپنے طور پر لوگوں سے محفوظ رہنے کے لیے وہ خوف کی جو ہے نا پیدا کرتا ہے، ماحول پیدا کرتا ہے، شیلڈ بناتا ہے۔
اب اگر ڈر رہے ہیں آپ تو اپنے ڈر تو چھپانا ہے. آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ مت ڈرو. آپ کا پورا رویہ ٹاپ ٹو باٹم ہیئر ٹو نیل آپ دیکھ لیں گے, آپ یہ چیخ رہے ہیں. بھائی آپ قومی ترانہ, آپ پرچم لیے بیٹھے ہوئے ہیں. حکومت کا جو ہے پرچم ایک طرف ہے, مملکت کا پرچم ایک طرف ہے, پاکستان کا پرچم ایک طرف ہے, بیچ میں دیکھیں جو آپ بات کر رہے ہیں نا وہ تو بڑی بڑی عام زبان بات کر رہے ہیں. جیسے کوئی محلے کا ایک آدمی ہے جو بڑا لڑاکو ہے, وہ آ کے کہتا ہے میں مار دوں گا تمہاری, یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. یہ نچوڑ آپ جو ہے کون سی یونیورسٹیز کے پڑھے ہیں؟ آپ کو یہ نہیں معلوم ہے اگر آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں اس میں ایسا رد عمل, اگر آپ آکسفورڈ یونیورسٹی کی اور جو ہے انگلینڈ کی یونیورسٹی کی, امریکہ کی یونیورسٹی, وہاں تو تھاٹ پر بات ہوتی ہے نا. لیکن جہانگیر صاحب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ پالیسی بھی اپنائی گئی ہو کہ اٹیک از دا بیسٹ ڈیفنس. خان صاحب کافی عرصے سے خاموش ہیں, اس طریقے سے بیان بازی خان صاحب کی طرف سے نہیں ہو رہی تھی. بھائی یہ کرکٹ کی بال اور بیٹ نہیں ہے, اٹیک دا بیسٹ. آپ نے ماری, فاسٹ بال ماری, اس کا سر ہلا دیا, جانتے ہیں جہانگیر صاحب وہ سمجھتے ہیں اپوزیشن میں اتنا دم کم نہیں ہے. وہ یار کیسی بات کر رہے ہو, سامنے قوم ہے, اس کا مفاد ہے, اس کا مستقبل ہے. آپ یہ بتاتے ہو کہ آئندہ 5 سال میں جو اگر میں جو ہٹا دیا نا تمہیں تو جو ہے وہ میں ٹھکانے لگا دوں گا اپنے مخالفین کو. بھائی اس کا امن کام کہاں ہوگا؟ آپ خود جو کچھ کیا ہے وہ ریکارڈ پر نہیں آ رہا, وہ جو ایکسیپٹیبل نہیں ہے مخالفین کو. اب آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ آئندہ 5 سال بھی انسیکیور ہے. ابے بھائی آپ ایک اسٹریٹجی بتاؤ. اگر آپ دوسری ایک بات میں آپ نے 4 باتیں کی. ایک تو یہ کہ ایک خاص طبقہ یہ پھیلا رہا تھا, پہلے سے ہی بتا رہا تھا, پتہ نہیں کہاں سے یہ بات نکلی ہے, یہ ادھر سے نکلی ہے ادھر سے نکلی ہے, کہ یہ جو ہے نا ان کے ریکارڈ پر یہ ہے کہ یہ جو ہے نا یہ جو اسٹیبلشمنٹ کو بھی ڈرا کے رکھ سکتے ہیں. بٹ اب جو ہے نا یہ عدلیہ کو بھی جو ہے دھمکانے کی وہ رکھتے ہیں, کیونکہ ان کی جو اسٹریٹجی ٹاپ ٹو باٹم اور ان کی جو عزم اختلاف کی اور اقتدار کی جو طریقہ کار ہے اس میں یہی نظر آتا ہے کہ خوف کے فضا رکھیں. لیکن جہانگیر صاحب یہ جو تمام تر معاملات ہیں یہ تو اسی وقت ممکن ہو پا رہے ہیں نا کہ اپوزیشن اس انداز میں نکل نہیں پا رہی. یہ بات تو انہوں نے کہی کہ ہم واحد جماعتیں اس نے 4 دفعہ مینار پاکستان بھر دیا, اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ اپوزیشن کی 11 جماعتیں مل کے بھی مینار پاکستان کو اس انداز میں بھرنے میں کامیاب نہ رہی. اس کو پوزیٹیو دیکھیں, پوزیٹیو دیکھیں. یہ تو یہ ہے کہ یہ ایک اس کے 2 رخ ہے. ایک رخ یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت پرفارمنس نہیں کر رہی, چاہے نہیں کر رہی, اپوزیشن اگر ایکٹیو ہوتی ہے, سمجھا ریزلٹنٹلی ایکٹیو ہوتی تو یہ ہوتا ہے کہ یہ اس سے جان چھوٹ جاتی. لیکن اگر یہ قوتیں لڑتی رہتی, بھڑتی رہتی اور جو ہے جل سے جلوس کرتی رہتی, حاصل کتنے لمبے لمبے انہوں نے دھرنے دیے, کیا نتیجہ نکلا؟ معیشت کہاں گئی؟ اس کے نقصانات نہیں ہوں گے؟ ابھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت نکلیں گے تو سارے لوگ ان کے پیچھے ہوں گے. ابھی پھر معیشت گرے گی. امن کی بات کرو, سلامتی کی بات کرو, خیر کی بات کرو. سر امن کی بات کریں گے, اگر آپ نے یہ کہا تو کہیں گے کہ صافی بیٹھ کے مجھے ڈیل کرنے کا لیکچر دے رہے ہو. کون سے ڈیل؟ یہ ڈیل بھائی ڈیل کیوں؟ آپ ڈیل کا کیا مطلب لیتے؟ سر یہی کہا ہے نا خان صاحب نے. آپ کے میسج کتنے طرف جو ہے نا وہ کر رہے ہیں, ایسا لگ رہا ہے اسنیپ فائرنگ کر دیا آپ نے. آپ کا کوئی نشانہ نہیں ہے. ایک طرف اگر جو آپ نے تقریر سنی, صحافیوں سے بھی ان کو بہت شکایت ہے کہ یہ تو بہت ہی ہیں, ان کی وجہ سے ہم ناکام ہیں. عدلیہ وہ کہتے ہیں کہ وہ رزلٹ ہی نہیں آئے, اور جو ابھی نیب ان کی چاہیے تھی بنی ہوئی اس سے بھی رزلٹ نہیں آئے. ابے بھائی ساری چیزیں آپ کے پاس ہے, جب آپ کے پاس پاور ہے آپ یہ تاثر بھی دیتے ہیں. آپ کے وزراء تو کھلم کھلا کہتے ہیں کہ آپ کے سر پہ سایہ ہے کہ مقدس قوتوں کا یا متفق قوت کا یا اسٹیبلشمنٹ کا, جو چاہیں اس کو نام دے دیں. اتنے سب کچھ وسائل کے باوجود, قوت کے باوجود آپ کے پاؤں جو ہیں کپ کپا رہے ہیں. یہ آپ کے, میں نہیں کہہ رہا, یہ ریکارڈ پر موجود ہے کہ آپ کے اپوزیشن والے کہہ رہے ہیں. آپ تو آپ کے پارٹی کے اندر سے لوگ اتنے کھلم کھلا باتیں کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ آنیسٹ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اس پر بھی حملہ کر رہے ہیں. سر سوال وہیں پہ رہ گیا. کل جو باتیں کی وزیر اعظم پاکستان, وہ تمام تر باتیں ایک پولیٹیشین کی تھیں یا ایک لیڈر کی تھی؟ سوال کا جواب میرے پاس ابھی تک نہیں آیا.
دیکھیں کہتے ہیں کہ دیکھیں ایک یہ پولیٹیشین ہے تو پولیٹیشین کی جو سینکٹیٹی ہوتی ہے نا جو اس کی جو ہے کس معاشرے میں پولیٹیشین کی سینکٹیٹی کی بات آپ نہیں ہیں میں آپ کو ایک بتا رہا ہوں اسٹینڈرڈ بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اب آپ پولیٹیشین بننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ آپ کھیل رہے ہیں آپ اس میں اچھا برا سیاہ سفید ہر کھیل کھیلنے کے لیے راضی ہیں پولیٹیشین کا نام تو یہ سمجھا جاتا ہے پہلے اس کی نارمز بنتی ہیں کچھ وہ اصول بنتے ہیں اس کے تحت جاتے ہیں آپ تو ایوان میں نہیں جاتے وہ کہتے ہیں کہ وہ تو وہاں کرپ بیٹھے ہوئے اور باہر جو ہے وہ کرپ گھوم رہے ہوتے ہیں شہباز شریف کہاں نہیں ہوتے ہیں ہر جگہ ہوتے ہیں اسمبلی میں بھی آتے ہیں سب کچھ آتے ہیں یہ اگر آپ نہیں فیس کر پا رہے تو یہ آپ سے کون چھین رہا ہے اقتدار تو یہ لوگ چھیننا بھی نہیں چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ سن 23 میں الیکشن ہو اور یا پھر بیچ میں کوئی اگر کوئی وہ کرتے ہیں اور کوئی ایوان میں کوئی تبدیلی آتی ہے اب یہ خود کہہ رہے کھٹک صاحب کی آپ وہاں سے بات ہو رہی تھی گیس کا بول انہوں نے کیا کہا آپ سنیں انہوں نے کہا کہ اگر تم نے مجھے بلیک میل کیا ایک دھمکی تو اپنے لوگوں کو بھی دے چکے ہیں نا وہ اگر تم نے مجھے بلیک میل کیا تو تمہیں جو ہے نا اپوزیشن کے حوالے کر دوں گا اپوزیشن کو لے آؤں گا میں اور ہٹ جاؤں گا حکومت توڑ دوں گا اب وہ جناب کہنے لگے پوری بات بدل گئی اب جو ہے وہ صحافیوں کہہ رہے ہیں تم نے کیسی پکچر کھینچی پکچر بنائی نہیں ہے میں بھائی صحافی خود ایک حزب اختلاف ہوتا ہے وہ ہمیشہ وہ باتیں کرتا ہے جو آپ کی لیپسز ہوتی ہیں جو آپ سے غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں وہ احتجاجی سسٹم کا حصہ ہے وہ اپوزیشن کو اتنی سخت نظروں سے نہیں دیکھتا جتنا اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھتا ہے یہ دنیا بھر میں ایسا ہی ہوتا ہے صحافت کی یہ اسٹریٹجی ہے یہ حکمت عملی ہے اس کا یہ اخلاق اور اس کا اخلاص اسی سے وابستہ ہے اخلاق اور اخلاق بالکل اسی سے وابستہ ہے لیکن یہ بات بڑی اہم ہے کہ خان صاحب کا جو مزاج نظر آیا وہ مور لیس ویسے ہی نظر آیا جب وہ اپوزیشن میں ہوا کرتے تھے اور ایک بات بڑی اہم یہ بھی رہی کہ انہوں نے یہ بات کا اشارہ دیا کہ اگر میں اس وقت ایوان سے باہر آ جاؤں تو زیادہ خطرناک ہو سکتا ہوں بنسبت ایوان میں ہونے کے اور پرائم منسٹر آفس میں ہونے کے وہ کم خطرناک ہیں اب بھلا سوال تو یہ پوچھا جائے جب اقتدار آپ کے ہاتھ میں ہے تمام تر قوتیں آپ کے ہاتھ میں ہے تو آپ زیادہ خطرناک نہیں ہیں تو یہ تو خود اس اقتدار کا مذاق بنانے کے مترادف ہے تو یہ سوالات تو اٹھیں گے کوئی رسی نہیں ہے آپ کو باندھ سکتی آپ کو جو ہے نا پارلیمنٹ کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں وہ بھی آپ برداشت نہیں کرتے آپ آتے نہیں ہیں اور لوگوں سے ہاتھ بھی نہیں ملاتے ہیں اپنے مخالفین سے ہاتھ بھی نہیں ملاتے ہیں آپ کو سب کرپٹ نظر آتے ہیں اسمبلی کا حصہ ہے مینڈیٹ لے کے آئے اگر کسی کو لیکن جہانگیر صاحب یہ سوال تو میں رکھتا ہوا چلوں مجھے بریک بھی جانا ہے اگر ایک شخص پرائم منسٹر آفس میں ہونے کے باوجود اس بے بسی کا اگر اعلان کر دے کہ میں پرائم منسٹر آفس میں ہونے کی وجہ سے خاموش ہوں اور اگر میں باہر آ گیا تو زیادہ خوفناک ہو جاؤں گا تو یہ خود ایک بڑا اعتراف نہیں ہو جائے گا یہ تو خود اپنے خلاف ایک بات نہیں ہو گئی اس کے اوپر میں بات کروں گا میرے پاس بریک لینے کا ٹائم ہو رہا ہے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ذرا یہ سلاٹ سنتے ہیں کہ ماجرا کیا ہے اور پھر بات کرتے ہیں اس کے اوپر لیکن میں آپ کو ایک اور ذرا ایک خبردار کرنا چاہتا ہوں اگر میں گورنمنٹ سے باہر نکل گیا میں آپ کے لیے زیادہ خطرناک ہوں ابھی تک تو میں چپ کر کے یا آفس میں بیٹھا ہوتا ہوں اور تماشے دیکھ رہا ہوتا ہوں میں اگر سڑکوں پہ نکلایا نا تو آپ کے لیے چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی کیونکہ لوگ آپ کو پہچان چکے ہیں اور جو آپ نے اس ملک کے ساتھ 30 سالوں میں کیا ہے 35 سالوں میں سب نے مل کے آپ یہ سمجھ جائیں کہ یہ جو لاوا نیچے پک رہا ہے یہ لوگوں کو صرف آپ کی طرف دکھانا ہے سڑکوں پہ نکلنا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ آپ ساروں کو پھر کوئی لندن بھاگ رہا ہوگا اور کوئی وہ آگے باقی لندن بھاگے ہوئے باقی بھی ادھر جا رہے ہوں گے وہ کہتے ہیں جی وہ لندن سے آج آ جائے گا کل آ جائے گا ہم دعا کرتے ہیں کسی طرح وہ واپس آ جائے وہ واپس نہیں آنے لگا اس کو پیسے سے پیار ہے جو پیسے کی پوجا کرتا ہے وہ کبھی بھی وہ پیسے کو گوانا نہیں چاہتا وہ وہاں بیٹھا رہے گا ہاں جی آج ڈیل ہو گئی کل ڈیل ہو گئی پرسوں ڈیل ہو گئی یہاں سے شوشے چھوڑتا رہے گا کہ پارٹی انٹیکٹ رہے نہیں تو اگر ان کو یہ پتا چل جائے کہ اس نے واپس نہیں آنا تو پارٹی تو آگے ٹوٹنے کے لیے تیار ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹائم ختم ہو چکا ہے میں یہاں پھر سے آپ سب کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کا
جو انہوں نے پاکستان سے کیا ہے یہ سمجھ جائیں کہ یہ ملک ان کو معاف نہیں کرنے لگا. جو آپ نے اس ملک کو لوٹ کے کہیں دنیا کے اندر یہ ہے, مجھے کوئی بنانا ریپبلک بتا دے کہ وہاں ان کی حکومت ہوتے ہوئے سارے باہر بھاگ گئے. میں تو آیا 2018 میں, 2017 میں سارے باہر بھاگ گئے. ویلکم بیک. ابھی آپ نے سنا کہ کس انداز میں خان صاحب اپوزیشن کے لوگوں کو لتاڑ رہے ہیں, اور یہ بات بہت غصے کے انداز میں بھی کہہ رہے ہیں کہ میں اس وقت اپوزیشن میں نہیں ہوں, شکر منایا جائے. یعنی کہ اگر اس وقت خان صاحب کو کسی بھی طور پہ اس سسٹم سے دور کیا گیا, خان صاحب کو باہر نکالا گیا, تو خان صاحب مزید خطرناک اور خوفناک ہو سکتے ہیں اپوزیشن کے لیے. اور یہاں تک دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ تمام تر لوگوں کو ایک بار پھر سے سڑکوں پہ لائیں گے اور ان کے لیے جو معاملات زندگی مشکل کر دیں گے. لیکن سوال تو یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ جب ایک شخص وزیر اعظم پاکستان ہو, اس کے پاس مینڈیٹ ہو, وزارتیں اس کے پاس ہو, تمام تر ملک میں ہونے والے معاملات کے اختیارات اس کے پاس ہو, تب اس کو کرپٹ عناصر کے حوالے سے زیادہ خوفناک ہونا چاہیے, یا جب وہ اس سسٹم کا حصہ نہ ہو تب زیادہ خوفناک ہونا چاہیے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے, کیونکہ اس سوال کے بعد شاید اس بات کی بھی بحث ہو چلی کہ وزیر اعظم بننا اہم ہے یا مشہور ہونا اور ایک فالوورشپ ہونا زیادہ اہم ہے. آپ کو یاد ہو کراچی میں کچھ عرصہ پہلے کچھ ایسی قوتیں تھیں جو شاید کبھی ملک کے وزیر اعظم نہیں بن سکتے تھے, لیکن ایک فالوورشپ ان کی بھی تھی. فالوورشپ کہاں تک جا سکتی ہے اور کتنی ڈینجرس ہو سکتی ہے, یہ بھی تو سوال ہوگا. جہانگیر صاحب, آپ نے سلاٹ سنا, جی جی, اب یہ ایک ماجرا سمجھ نہیں آ رہا. آج آپ اگر ایک چیز آپ کے ہاتھ میں ہو, آپ سمجھیں تلوار آپ کے ہاتھ میں ہو, تو آپ زیادہ ڈینجرس ہوں گے. آپ بغیر تلوار کے, بغیر سامان جنگ کے کم خوفناک ہوں گے, کم ڈینجرس ہوں گے. کوئی فلم ہے کہ آپ جو ہے نا ایک تلوار لے کے نکلیں گے اور سب کو ہلاک کر دیں گے, 300-400 کو مار دیں گے, ایک آپ کے پاس گن ہوگی, سب کو اڑا کے رکھ دیں گے. یہ فلم نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. یہ بھوکے پیٹ والے, ننگے پاؤں والے, یہ عوام جو پس گئے, جو گالیاں دے رہے ہیں یا گالی نہیں تڑپ رہے ہیں, بددعائیں دے رہے ہیں, یہ کون سی مخلوق کو لے کے آپ آئیں گے روڈ پہ؟ کون ہوں گے آپ کے پیچھے؟ ہارر فلم میں جو تو لوگ جمع کر لیے جاتے ہیں, یہاں کہاں سے جمع کریں گے؟ آپ کی پرفارمنس کہاں ہے؟ جنرل صاحب, کیا اس قوم کا یہی کام رہ گیا ہے کہ بار بار لیڈروں کے اعلان کی وجہ سے, ان کی ذاتی تسکین کی وجہ سے گھروں سے باہر نکلیں, ان کے معاملات کو دیکھتے ہوئے پھر معاملات حل کریں, اور پھر واپس ان کو ایوانوں تک پہنچا, اور پھر یہ بات آئے کہ میں یہ منصب چھوڑ دوں گا؟ مزے کی بات یہ ہے میرے بھائی, یہ دیکھیں آپ, ایک تبصرہ اس پہ یہ بھی آیا, بڑا حیرت انگیز اور بہت ہی دکھ والا تبصرہ ہے کہ ایسے تو دشمن ملک کا وزیر اعظم سربراہ دھمکیاں دیتا ہے اپنے دشمنوں کو. ابے ہمارے عوام ہے, ہم بھوکے لوگ ہیں, ہمیں جو پیسا جا رہا ہے, آپ کس سے لڑنے نکلیں؟ آپ ان سے لڑنے لگے جو اقتدار میں بیٹھ کے ان کو نہیں آپ پیچھے دھکیل سکیں. وہ تو خود ہی غلطیاں کر کے جو ہے اپنے ڈربوں میں بند ہو گئے یا کچھ نہیں کر سکیں. آپ یہ بتائیں وہ حمایت کہاں سے لائیں گے جو آپ کو بنا کے دی گئی یا بنی بنائی ملی, یا آپ نے 17-18 سال میں جو ہے آپ نے ایک اپنا فیم بنایا, آپ نے تو روزانہ ضائع کر رہے ہیں. آپ کیا امید رکھتے ہیں, کیا کر لیں گے؟ اور جانگیر صاحب, ایک پہلو یہ بھی ہے کہ خان صاحب نے اس بات کا خود بھی اعتراف کیا کہ میرے ساتھ جو عوام نکلی وہ اس لیے نکلی کہ میں نے عوام کے حق کی بات کی, اپنی چوری چھپانے کے لیے بات نہیں کی. تو یہ اگر عوام آپ کے لیے نکلی اور عوام نے آپ کو ووٹ دیا, مینڈیٹ دیا, وزیر اعظم پاکستان بنا دیا, اب یہ باتیں کہنا کہ میں اس کو جب چاہے چھوڑ سکتا ہوں یا میں اس کو چھوڑنے کے بعد ایک ماحول بنایا گیا اور جو ہے ان کو لانا تھا اور ان کو لایا گیا. اسی طرح لوگ کہتے ہیں, یہی تبصرے آ رہے ہیں, جب آپ کو ایک اپارچونٹی مل گئی, جیسے بھی تھے اس پہ کوسچن مارکس تھے, اس کو کچھ بھی تھی, اب آپ کو آ کے پرفارمنس کرنا تھا. اب این آر او تو ایک رونا دھونا مچ گیا یار. ہر چیز میں این آر او نظر آتا ہے. بھائی دیکھ لو کہ روٹی کہاں ہے, گیس کہاں ہے, بجلی کہاں ہے, انسان کی حالت کہاں ہے, اس کی آمدنی کہاں ہے, یہ بات ہے. اب رونا دھونا این آر او, انسان کا اس کو چڑ ہو جاتی ہے این آر او سے کہ این آر او کے علاوہ بھی بات کر لیں. آپ کیا کر رہے ہو یار؟ لیکن جہانگیر صاحب, کیا یہ این آر او نہیں ہے کہ تمام تر معاملات جانتے ہوئے آج کون سا بڑا سیاستدان اس وقت سلاخوں کے پیچھے
کس قسم کی ریکوری ہو چکی ہے. وزیر اعظم کی موجودگی میں میاں محمد نواز شریف, جن کو آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چور ہیں, انہوں نے کرپشن کیے, وہ کنوکٹڈ مجرم ہیں, وہ ملک سے باہر بیٹھے, جس کی باہر جانے کی اجازت انہی کی کابینہ نے دی ہے, تو پھر اس کا غصہ عوام پہ کیوں اتارا جا رہا ہے؟ بڑی دلچسپ بات ہے, بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. ابھی ایک آدمی وہ جو چوری میں پکڑا گیا اور وہ جو دھوکہ دے کے واش روم میں گیا اور وہاں سے بھاگ گیا, وہ پولیس والا پکڑا جائے گا, یہ چور کو کہیں گے یہ ہمیں دھوکہ دے کے نکل گیا. خیر ابے بھائی جو اس نے, جس سے غفلت ہوئی, جس سے غلطی ہوئی, جس نے میڈیکل سرٹیفکیٹ غلط بنائے, وزیر اعظم کل اسد عمر کہہ رہے تھے, وزیر اعظم اس میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے کہا تھا کہ ہاں اس کو جانے دو, وہ چیک اینڈ بیلنس پوری آپ کی جو ہے. وزیر اعظم پاکستان یہ کہے کہ میں دعا کرتا ہوں واپس آ جائے, ایک چور کے لیے, ایک مجرم کے لیے, جو آپ کہہ رہے ہیں آپ کے بقول, شیخ رشید کو دیکھ لیں, وہ شیخ رشید کون سا مذاق ہے سر؟ آپ اور میں اگر یہاں شیخ پاکستان ہے نا, شیخ پنڈی ہے نا, وہ شیخ چلی تو ہے نہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں, لیکن وہ بڑی دلچسپ باتیں کرتے ہیں کہ اس طرح کیا ہوگا, کچھ نہیں ہوگا, یہ نہیں ہوگا, ہم لے کے آ رہے ہیں, ہم نے جو نہیں موو کر دیے, ہم نے کاغذ تیار کر دے. شہزاد صاحب کا بھی یہ کہنا ہے, ساری چیزیں آگے, اور ابھی ان کے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں ہم دعا کر رہے ہیں وہ آ جائے. یار آپ جو بالکل تسلیم کر رہے ہیں کہ وہ نہیں آ سکتے, اب نہیں آ سکتے. جہانگیر صاحب 4 سال بعد بھی وہی بیانیہ دہرایا جائے جو اس کے 4 سال پہلے آپ نے الیکشن سے قبل 4 سال تک وہ بیانیہ دہرایا تھا. 2018 کے پہلے 2013 کے انتخابات یہ بات کرنی نہیں چاہیے, اس روز سے پہلے سے بنیاد پہ کر رہے ہیں, یہ کیا تاثر دے رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ابھی بھی ان کے سر پہ ہاتھ ہے, کیا تعلق کہ آئندہ بھی 5 سال کے لیے جیت جائیں گے. ارے بھائی ایک دن آپ پہ قیمتی ہے, پرفارمنس کی طرف آئے, للکارے نہیں ایسی باتیں. آپ نے پرفارمنس کا ذکر کیا, میں آپ کو بات کاٹ رہا ہوں, تو ایسا لگتا ہے بنگلی میں پرفارمنس اور مہنگائی کے حوالے سے خان صاحب کا کیا کہنا, ذرا اس کو سنتے ہیں. سب سے بڑا میرے لیے اگر آپ کہنا کہ ایک چیز جو مجھے کئی دفعہ راتوں کو جگاتی ہے وہ صرف مہنگائی ہے. اور مہنگائی کا صرف میں اب آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, مجھے کئی دفعہ بڑا افسوس ہوتا ہے, میں ہمارے پاس بڑے اچھے اس ملک میں صحافی ہیں, ہمارے پاس ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس ایک ایسی بھی جرنلزم ہے جو کہ بڑا لوگوں کو انفارم کرتی ہے, لوگوں کو آگاہ کرتی ہے ملک کے صورتحال سے. لیکن بدقسمتی سے ایسے بھی ہیں جو سارا وقت مایوسی پھیلا دیتے ہیں. مہنگائی اس وقت دنیا کا فینومینا ہے. سیدہ پلیز آپ میری ذرا غور سے بات سن لیں کہ مہنگائی صرف پاکستان کا ایشو نہیں ہے. اب میں آپ کو بتاؤں 2 قسم کی مہنگائیاں ہوئیں. ایک تو جب ہمیں حکومت ملی تو کیونکہ ہمارا ہم جو دنیا کو ایکسپورٹ کر رہے تھے اور جو دنیا سے چیزیں خرید رہے تھے, اس میں اتنا بڑا خسارہ تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا, جس کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں, وہ ہمیں ملا تقریباً $20 ارب کا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ سارا پریشر روپے پہ پڑ گیا, کیونکہ ڈالر کم ہو گئے, ڈالر کی آخر میں قیمت اوپر جانی تھی. ہمارے پاس ڈالرز ہی نہیں تھے کہ ہم مارکیٹ میں پھینک کے وہ ڈالر کی قیمت نیچے رکھتے. تو جب ہمارے اوپر سارا بوجھ پڑا تو روپیہ جب گرا, جب روپیہ گرتا ہے تو جو چیزیں ہم امپورٹ کرتے ہیں مہنگی ہو جاتی ہیں. تو پہلا تو لہر مہنگائی کی تب آئی جب روپیہ نیچے گیا اور اپنے لیول پہ پہنچا, تو ایک تو اس کی مہنگائی آئی اس کی وجہ سے. یہ دوسرا یہ مہنگائی کا جو آپ آج بات کر رہے ہیں نا کہ سال پہلے اور اب میں کیا فرق ہے, میں ذرا آپ کو صرف بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اب ایک کرونا کی وجہ سے دنیا کے اندر جو سپلائی شارٹیجز ہوئی, یہ اب اس کی لہر آئی ہوئی ہے. تو آپ نے سنا کہ خان صاحب کس انداز میں بتا رہے ہیں کہ دنیا میں جو مہنگائی ہو رہی ہے اس کے اثرات پاکستان پہ بھی ہیں, اور یقین طور پہ بات حقیقت ہے کہ دنیا میں مہنگائی ہوئی ہے, لیکن دنیا کی مہنگائی کو اور پاکستان کی مہنگائی کو کمپیئر کرنا یہ بالکل بھی اس انداز سے ٹھیک نہ ہوگا, کیونکہ دنیا میں مہنگائی کی جو شرح اور پاکستان میں جو مہنگائی کی شرح ہوئی ہے اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے. پاکستان میں مہنگائی کا ایک بہت بڑا جو عنصر ہے وہ کرپشن ہے, اور کرپشن کہیں اور سے نہیں ہو رہی, کرپشن انہی کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں وہاں سے ہو رہی ہے. کوئی سوال پر اٹھائے نا کہ آج ملک میں جو چینی مہنگی ہوئی تھی کس نے کی تھی, اور اب چینی سستی ہوئی تو کس کی وجہ سے ہوئی.
چینی مہنگی ہونے کے اثرات فوائد کس کو حاصل ہوئے؟ ملک میں جو وہ ایگریکلچر ہے یا دیگر معاملات ہیں وہ آخر کیسے راتوں رات اس حد تک پہنچ گئے کہ اتنا مہنگا ہو گیا؟ ملک میں آٹا مہنگا، چینی مہنگی، دیگر تمام تر کھانے پینے کی اشیاء بہت تیزی سے مہنگی ہو رہی ہیں. کیوں؟ یہ تو بیرونی معاملات نہیں. مان لیا کہ آئل اور گھی ہم امپورٹ کرتے ہیں اور ایک بڑی تعداد میں ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے پام آئل، لیکن سر یہ تمام تر چیزیں جو ملک میں پیدا ہوتی ہیں کارٹیل ہیں، اور خود وزیر اعظم کہہ چکے ہیں مافیا ہے یہ سب. جب جانتے ہیں مافیا ہے تو سر 3.5-4 سال کا عرصے میں وزیر اعظم 74 سال سے مافیا ہے، یہ سب کہتے ہیں مافیا ہے اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مافیا ہے. تو ان میں کیا فرق ہو گیا؟ ایک بات. دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ جناب اتنی گاڑیاں بک رہی ہیں، ترقی ہو گئی ہے ملک میں. بھائی سر گاڑیاں جس قیمت پہ بک رہی ہیں وہ بھی تو ایک سوال ہے نا کہ جو گاڑی پاکستان میں جس قیمت پہ بکتی ہے وہی گاڑی ہمارے پڑوسی ملک میں جس قیمت پہ مل جاتی ہے اور جس فیسلٹی کے ساتھ. اور ابھی لوگ جو ہے نا چھوٹی گاڑیاں بھی نہیں خرید پا رہے نا، مجبوری میں بائک خریدتے ہیں. اب بائک کی تعداد بڑھ گئی تو کہہ رہے ہیں بائک کی تعداد بڑھ گئی. اچھا بڑی گاڑیاں بک رہی ہیں، اس کا مطلب ہے لوگوں ایک ایسا طبقہ ضرور موجود ہے جن کو ساری فیسلٹی حاصل ہے، وہ عمران خان کے قریب بھی ہے، باہر کی انکم بھی کا بھی دعویٰ ہے کہ وہ آتے ہیں سارے. ایک طبقہ ضرور امیر سے امیر تر ہو رہا ہے اور ہم لوگ غریب سے غریب تر ہو رہے ہیں. یہ حقیقت ہے، یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہو. تو کوئی ابھی آپ ان سے بات کر دیں گے وہ ایک اور چیز دے دیں گے. نہیں آپ یہ جو پروپیگنڈا کر رہا ہے یہ صافی جو ہے نا ہم کا چہرہ بگاڑ رہا ہے. میں سسٹم کے اوپر آتا ہوں، میں سسٹم کے پہلوؤں کی طرف آتا ہوں. ان کو ان کی مرضی پہ چھوڑ دیں. لیکن جہانگیر صاحب مجھے یہ بتائیں نا کہ یہ بات ٹھیک ہے، یہ ہم کئی بار پچھلے ٹاک شوز میں میڈیا میں کافی سارے صحافیوں نے بتایا کہ جس انداز میں پچھلے 74 سالوں میں حکمرانی کا طرز رہا وہ حکمرانی نہیں بادشاہت رہی. کہیں بھی عوام کے لیے سوچنا بڑا مشکل نظر آیا. کچھ ہی ادوار ایسے گزرے بیچ میں جہاں پہ عوام کچھ ریلیف ملا، لیکن ایک امید کے ساتھ لوگوں نے ووٹ ڈالا تھا. شاید یہ تقریر کوئی دوسرا سیاستدان کرتا تو آپ اور میں بیٹھ کے اس انداز میں بات بھی نہ کر رہے ہوتے. اتنے وعدے اتنی خواب دکھائے گئے ہیں کہ آپ جو ہے ایسا لگتا ہے کہ پریوں کی کہانی سناتے تھے جو ہے آپ لے آئے ہم کو، اور یہاں کے معلوم ہے تو پری تو نہیں ہے، یہاں تو سارے کے سارے جلے ہوئے دل بیٹھے ہوئے. یہ کیا کر دیا؟ اب آپ نے اتنی باتیں کر دی اور آج مزے کی بات اس کی ان ایڈیشن اس کا جو ہے کنٹینیوشن آپ وہی باتیں جاری رکھے ہوئے ہیں، نئے نئے دعوے کر رہے ہیں اور اس کے لیے آپ کے پاس وقت بھی نہیں ہے اور اندر سے بھی پھوٹ نظر آ رہی ہے اور وہ بھی زیادہ ایکٹیو نظر آ رہے ہیں جو بہت کمزور ہو گئے تھے حزب اختلاف اپوزیشن. یہ بات ہے اور کمپیریٹیو تو تیز ہو رہی نظر آ رہی ہے اور دو فلینک سے کھیل رہی ہے. ایک پیپلز پارٹی الگ دباؤ ڈالنا چاہتی ہے یا اپوزیشن الگ دباؤ ڈالنا چاہتی ہے باقی جو MRD. تو یہ آپ یہ دیکھیں دو فلینک سے کیسے ہمت ملی ان کو. اس کو معلوم ہے کہ آپ کمزور پڑ رہے ہیں. لا آف سروائیول فار فٹیسٹ یہ کہتے ہیں کہ قانون تنازع اور بقا یہ ہے باقی رہنے کے لیے آپ کو فٹیسٹ ہونا ضروری ہے. آپ فٹیسٹ کہاں نظر آتے ہیں؟ تو آپ کے تو فٹ ورک بھی جو ہے ہل گئے. ٹھیک ہے، یہ بڑا اہم ہے کہ فٹ ورک کے بارے میں تو یقینی طور پہ آئندہ انتخابات میں پتہ چلے گا کہ جو پرفارمنس ہے کیا اس سے عوام مطمئن ہے یا نہیں. اور یقینی طور پہ اگر آج ہم بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں عوام کو بہت زیادہ امیدیں ہیں کہ خان صاحب وہ روایتی انداز کو نہیں اپنائیں گے، ایک نئی جدت لائیں گے. عشق تھا نا وہ جو رومانس تھا ان کے ساتھ وہ چکنا چور ہوئے. سب سے بڑا نقصان تو سر اس سے بڑا نقصان یہ کہ عوام کا آج اس سسٹم سے نا اس انداز میں اعتبار نہیں رہا. اور وہ جو آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ جو مختلف مہمیں سر اٹھا رہی ہیں یہ پاکستان کے آنے والے کل کے لیے یہ ایک بڑا چیلنج ہو جائے گا. یہاں پہ ایک مجھے بریک لینا بڑی حماقت میں آپ کو بتا دوں سر، مجھے ایک بریک لینا ہے پھر آپ اپنی حماقت یہ جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں اس کے بارے میں ضرور. میری حماقت نہیں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. آپ کہنا چاہ رہے ہیں سر آپ ہمارے بڑے، آپ جو کہنا چاہیں بالکل کہیں. ایک بریک لیتے ہیں کیونکہ بریک کے بعد دو پہلو ہیں جس کے بارے میں ضرور بات کریں گے. ایک تو جو اپوزیشن کا جو لانگ مارچ ہے، اس لانگ مارچ کے حوالے سے اور جو سسٹم کے پلیئرز ہیں، بڑے پلیئرز ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، جوڈیشری، کیا ان کا کردار ہونے جا رہا ہے اور ان کے کردار کے حوالے سے خود خان صاحب کی کیا تاثرات ہیں سر، اس کے اوپر بات کریں گے. کیا نیا کام کریں گے جو یہ 3 سال سے نہیں کیا؟
3 سال سے لگے ہوئے ہیں کہ ہم آج آ رہے ہیں تو کبھی کوئی بے روزگار سیاستدان کہتا ہے میں گرا دوں گا گورنمنٹ، کبھی کوئی کچھ کہتا ہے. اب گئی جی گورنمنٹ، کل گئی، پرسوں گئی، اور یہ پبلک کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں پبلک کو ایک ذوالفقار علی بھٹو نے نکالا تھا، اور اللہ کا کرم ہے کہ جو پبلک نکلی ہے وہ میرے ساتھ نکلی. کبھی بھی مینار پاکستان کو کسی پارٹی نے 4 دفعہ نہیں بھرا. ان ساری 11 پارٹیز کے گلدستے نے پوری کوشش کی مینار پاکستان نہیں بھرا. 4 دفعہ مینار پاکستان بھرا. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ پبلک بیوقوف نہیں ہے. وہ انگریزی میں کہتے ہیں یو کانٹ فول آل دا پیپل آل دا ٹائم. آپ سمجھتے ہیں کہ جناب جی مہنگائی ہو گئی تو وہ ہو گیا. ہاں مہنگائی ہے، لوگ تنگ ہیں، لیکن آپ کے لیے نہیں نکلیں گے، کیونکہ آپ نکل رہے ہیں اپنی چوری بچانے کے لیے. قوم سمجھتی ہے یہ چیز، اس لیے آپ جتنی مرضی کوشش کریں قوم آپ کو چوری بچانے نہیں دے گی. قوم میرے ساتھ کیوں نکلی؟ کیونکہ میں قوم کی چوری جو ہوئی تھی وہ بچانے کے لیے نکلا تھا، اس لیے میرے ساتھ قوم نکلتی تھی. آپ اپنی چوری بچانے کے لیے نکل رہے ہیں کہ مجھے بلیک میل کریں گے کہ جی اتنے لوگ سڑکوں کے اوپر آگے جو اچھا جی عمران خان چلا جائے. عمران خان، ویسے میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، ایک تو خیر آپ جتنا مرضی پبلک نکلیں گے، یہ میں اس قوم کو بہتر جانتا ہوں آپ سے. ویلکم بیک. ابھی آپ سنا کہ کس انداز میں خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ لانگ مارچ کرنا چاہتی ہیں، وہ تاریخیں دیتی ہیں تو دیتی رہیں، اس سے انہیں کسی قسم کا فرق نہیں ہے. لیکن ایک طریقے سے دوسرا گلا بھی انہوں نے ظاہر کیا کہ جو جوڈیشری ہے یا دیگر ادارے ہیں وہ اپنا کام اس انداز میں نہیں کر رہے. پہلے تو یہ بات بتائی جائے کہ جو پروسیکیوشن کا جو عمل ہوتا ہے کسی بھی کیس کی پیروی میں، وہ کس کی جانب سے ہوتا ہے؟ وہ حکومت وقت کی جانب سے کیا جاتا ہے. حکومت کے ادارے کرتے ہیں یہ تمام تر پیرویاں، اور کوشش کی جاتی ہے کہ یہ جو کیسز ہیں ان کو سپیڈی ٹرائل کی طرف چلایا جائے. پاکستان میں اگر آج یہ نظام موجود نہیں ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور اگر آج عدالتوں میں آنے کے بعد یہ جو مجرم ہے یہ بہت شاندار انداز سے ان عدالتوں سے رخصت ہو جاتے ہیں، تو پیچھے اس کے کون ہے جو اس تمام تر کارروائیوں میں ملوث ہے؟ یہ بڑے سارے معاملات ہیں. اور جہانگیر صاحب کیا یہ اگین یہ بات شاید سمجھ سے بالا تر ہے سر، یہ جوڈیشری کے اوپر بات کرنا، صحافیوں کے اوپر بات کرنا، پھر یہ کہنا کہ اگر اپوزیشن لانگ مارچ کرتی ہے تو تاریخیں، تو سر یہ رویہ مجھے بالکل آپ کی بات سمجھ میں آ گئی کہ سب کچھ تماشا کیا ہے. شاید میں نے پہلے جلدی کر دی، لیکن مسئلہ یہ ہے پلیئر آف دا اسٹیٹس ہوتے ہیں، مقننہ ہوتی ہے، عدلیہ ہوتی ہے، اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، اور جو ہے وہ صحافت بھی ہوتی ہے. اب آپ یہ دیکھیں یہ خود اعتراف کرتے ہیں کہ ہمارے سارے پلرز بیٹھے ہوئے ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں. تو پھر آپ جب آپ کا ڈھانچہ جو ہے ٹوٹا ہوا ہے، اور تو وہ آپ ہیڈ کس کے اوپر رکھے ہوئے اپنا؟ آپ ہیڈ ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ پورا ڈھانچہ ہمارا جو ہے وہ بیوروکریسی بھی جو ہے وہ آپ کے مفادات پہ یا آپ کے خواہشات پہ یا آپ کے خوابوں پہ یا آپ کے اصولوں پہ پوری نہیں اتر رہی. مزے کی بات ہے اسٹیبلشمنٹ کی بھی جو اب آپ تھوڑی تھوڑی چیزیں نظر آ رہی ہیں، چیخ کے بولنا پڑ رہا ہے، ہمارے سر پہ ہاتھ ہے. بھائی کیوں آپ کسی کو کہتے ہو کہ سر پہ ہاتھ ہے؟ آپ کس پیمانے پہ؟ اگر ایک پیج کا مطلب ہوتا ہے کہ سب ایک ہی کشتی کے سوار ہے، کشتی کے سوار میں ایک کے ہاتھ پہ سر پہ ہوتا ہے ہاتھ. یہ تو جو لیکن جہانگیر صاحب مجھے سمجھائیں تو، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ باری تو ہم اپنا ٹینیو پورا کریں گے، اور بالکل میں چاہوں گا کہ ہمارے ہاں جو ایک سسٹم ہے، چاہے جو بھی ہے سسٹم کے بارے میں جو بھی کہا جائے، اگر ایک سسٹم ہے تو مکمل ہونا چاہیے. آپ اگلی باری کا دعویٰ ابھی سے کر رہے ہیں، اور ابھی سے کرنے کے پیچھے بیسس کیا ہے؟ وہ بیسس آپ نہیں بتا رہے، آپ کو بیسس بتانی ہے. مزے کی بات ہے کہ ابھی بھی گرے ایریا بناتے ہیں، سسپیشسلی یہ ایک ماحول بنا رہے ہیں کہ اب جب آئیں گے نا اتنے حالات خراب ہیں، اقتصادی طور پر ہم ڈوبے جا رہے ہیں، ساری چیزیں ہیں، اسٹیٹ بینک کی جو ہے وہ اپنی انوٹومی ہے، وہ ساری چیزیں چلے گئیں. اب مزے کی بات اس کے باوجود آپ آنے کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فلم ریپیٹ ہوگی. آپ کو جو جس آپ ہاتھ کا دعویٰ کر رہے ہیں سر پر، وہ برقرار رہے گا. آپ ہر سسٹم کو جو ہے جہانگیر صاحب خود خان صاحب اعتراف کر رہے ہیں کہ میں راتوں کو نہیں سو پاتا مہنگائی کی بے قابو ہونے کی وجہ سے. میں تو نہیں معلوم کہ کوئی اور بھی وجہ ہو سکتی ہو نہ سونے کی، بہرحال ان کی فکر ہوگی.
لیکن میں ہی کہتا ہوں کہ بھائی جاگ کے لیڈر جاگتا ہے، قوم اگر سو رہی ہوتی ہے تو لیڈر جاگتا ہے. اس کا جاگنا کوئی بہت بڑا کرشمہ اور کوئی معجزہ نہیں ہے. اس کو اگر وہ اس کے جاگنے سے اور وہ آگے کی کوئی منزل نظر نہیں آ رہی لیڈر کو تو قوم کہاں جائے گی؟ اندھیروں میں بھٹکتی پھرے گی. جہانگیر صاحب مجھے پروگرام کنکلوڈ کرنا ہے، مجھے صرف یہ بتا دیں، اس جو ٹیلی تھون سے پہلے یہی کہا جا رہا تھا کہ جب خان صاحب عوام سے گفتگو کریں گے، عوام سے باتیں کریں گے، مسائل سنیں گے عوام کے، تو ایک بات نکل کے آئے گی کہ اگلے جو انتخابات ہیں اس میں نظام حکومت کیا ہوگا. اور کافی آپ نے دیکھا سوشل میڈیا پہ ان سوالات کی بھرمار تھی کہ کیا صدارتی نظام آ رہا ہے، کیا نظام تبدیل ہو رہا ہے، کیا اسلامی صدارتی نظام آ رہا ہے. پھر مختلف پہلوؤں کا، ویڈیوز کا بڑا ایک مجموعہ سا بن گیا. سسٹم معلوم ہے سسٹم کس کو کریں؟ الیکٹرانک مشین سسٹم کو. یہ جو ہے ان کی فکر ہے کہ یہ والا بہت ضروری ہے، کیونکہ باہر کے لوگ ان کے چہیتے ہیں، پہلے بھی فنڈنگ کر چکے ہیں، اور جو ہے یہاں پیسہ فنڈ کے شکل میں بہت آیا، وہ بھی آئے گا، ان کی حمایت بھی آئے گی. الیکٹرانک مشین لگا دیتے ہیں، ان کو اجازت دیتے ہیں، ان کو ان کے منشور میں بھی کہیں ہوگا وہ بھی پورا ہو جائے گا. بھئی سسٹم یہ نہیں ہوتا. سسٹم یہ ہوتا ہے کہ بیوروکریسی کی بات کر رہے ہو، کہاں کیوں نہیں کھڑی ہو رہی وہ صحافت جو ہے، کیوں جو ہے وہ ڈی ٹریک نظر سوالات آتی ہے. اٹھائے جا رہے ہیں کہ یہ جو پارلیمانی نظام ہے پاکستان میں رائج، اب یہ صدارتی نظام میں تبدیل ہو سکتا ہے. دیکھیں آپ یہ بتائیں، صدارتی نظام، پارلیمانی نظام، ماشاء اللہ جو چاہیں آپ کہہ دیں، وہ یہ سارے تجربے ہو چکے ہیں. لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ جب یہ نظام بنانے جا رہے ہیں تو ان کو یہی نہیں پتا کہ ان کے بنیادی کام کیا ہے. یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ، میکینزم پہ لگے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کارپٹ صحیح کر دو، کوئی کہہ رہے ہیں صوفہ صحیح کر دو، کوئی کہہ رہا ہے سٹرکچر صحیح کرنے کی ضرورت ہے. صحیح سٹرکچر کیا ہو سکتا ہے اس ملک کے اعتبار سے اگر دیکھیں؟ پاکستان کے ڈائنامکس دنیا کے دیگر ممالک سے دیکھیں ایک بات یہ کہ ہمارا دستور ہے، دستور ساز اسمبلی 73 کا آئین. سر تبدیل ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے بتائیں نا. نہیں ہو سکتی، اس طرح نہیں ہو سکتی جتنی آسان لگ رہی ہے کہ 2/3 میجورٹی لے آئیں تو تبدیلی ہو جائے گا. اس لیے کانسٹیٹیوشنل چینج کرنے پڑے گی. کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ یا تو بلڈوز ہو جاتا ہے یا اس میں جو خلل آ جاتا ہے. وہ کہاں سے لائیں گے؟ اتنا کانفیڈنس کہاں سے آئے گا؟ اس کے لیے تو اپوزیشن، یہی جن کو آپ بدنام کر رہے ہیں انہی کے ساتھ بیٹھنا ہوگا. تبدیلی ہوگی، وہ تو کوئی انتظام ہی نہیں ہے. آپ سے باتیں کر کے یہ تاثر دے رہے ہیں کہ ہم یوں کر دیں گے، یوں کر دیں گے. اب قابل عمل کیوں چھوڑا جا رہا ہے جہانگیر صاحب؟ سوال یہ ہے کہ یہ سوچا کیوں چھوڑا جا رہا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ بار بار آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کا 6 مہینے گزرے تو یہ بات آنے لگی کہ صدارتی نظام، اور اب آخری کے 6-8 مہینے 1 سال رہتا ہے تو یہ بات آ رہی ہے کہ صدارتی نظام. یہ پیچھے اس کے جو آگ اٹھ رہی ہے، یہ جو دھواں ہے، اس کے پیچھے کوئی تو آگ ہوگی. دیکھیں اسی لیے کہتے ہیں کہ جب بچہ رونے لگتا ہے اور دودھ کا انتظام نہیں ہوتا ہے تو اس بچے کو چسنی لگائی جاتی ہے. چسنی سے وہ سمجھتا ہے کہ ماں کا دودھ اسے مل رہا ہے، وافر ہے. وہ اس غفلت میں پڑا رہتا ہے کہ جو عمل وہ جو ہے وہ کرتا تھا وہی کر رہا ہے، دودھ آ رہا ہے. اور وہ ایک ذہنی جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ فریب فکر کا شکار ہو جاتا ہے، سمجھ کا شکار ہو جاتا ہے. اور سیاسی انداز میں کہیں کہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جا رہا ہے. یہ ترقی کی بتی کے پیچھے لگایا جا رہا ہے. ہر 3 مہینے کے لیے جیسے 1 گھنٹے کے لیے چسنی ہوتی پھر ایک لگا دیتے ہیں. اب یہ صدارتی نظام یہ چاہتے ہیں کہ میڈیا کو کوئی ڈھنگ کا کام نہیں کرنے دیں. یہ چاہتے ہیں کہ عدلیہ اسی طرح پھنسی رہے. بھائی کیوں پھنسی رہے یار؟ کچھ کو کام کر لینے دو نا، اس میں سے چیزیں ہٹاؤ. اب یہ جو امینڈمنٹ لاتے رہے نا، یہ جو لا رہے ہیں، جو نئی جو ہے یہ کر رہے ہیں، یہ آرڈیننس کے ذریعے کر رہے ہیں. آرڈیننس تو آرڈر ہوتا ہے، فرمان ہوتا ہے، وہ شاہی فرمان ہوتا ہے. وہ جو ہے وہ جمہوری قوتوں کو بھی آرڈیننس لانا چاہیے. کبھی ہوتا ہے کہ کوئی آرڈیننس فوری جنگ کی صورتحال ہے یا کوئی وبا پھیل گئی ہے، کوئی نہیں ہو سکتا، اجلاس بھی نہیں ہو رہا تو آرڈیننس لے آتے ہیں. لیکن جہانگیر صاحب سوال تو 50 ایک ساتھ آرڈیننس لا رہے ہیں. صاحب سوال اٹھ رہا ہے، سوال یہ اٹھ رہے ہیں کہ پاکستان میں اگر یہ نظام تبدیلی کی جاتی ہے تو دنیا میں تو بڑے سارے ملکوں میں یہ صدارتی نظام 74 سال ہو گئے. یہ پہلے کے تھے اس میں تو ہلا کے رکھ دیا.
قائد اعظم تھے, لیاقت علی خان تھے, سسٹم بن رہا تھا, آ رہے ہوتے ہیں, اس کے بعد آپ ڈی ٹریک ہو کے جو ہے ماشاء اللہ آ گیا, بات تو ختم ہو گئی, ڈی ٹریک ہو گئی. اب ڈی ٹریک کو ٹریک کرنے کے لیے جہاں جہاں غلطی کیسے آئے گا سر, ٹریک پہ آئے گا کیسے, کون لائے گا؟ ڈی ٹریک جو غلطیاں ہیں سوچنے والے ہیں وہ جو ہے نا, یا تو پارلیمنٹ سوچتی ہے, یا سوچنے والے جو اوپینین لیڈرز ہوتے ہیں وہ صحافت میں ہوتے ہیں, وہ سوچتے ہیں. انٹلیکچوئل ہیں جو ان کے پاس بڑے اچھی ٹیم تھی, وہ نکل کے باہر بیٹھ رہے ہیں. بھائی ٹیم بناتے, ابھی تک آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ ہمارے پاس ٹیم نہیں تھی. ارے ٹیم نہیں تھی تو شور کیوں مچا رہے تھے؟ اور ابھی بھی آپ کے پاس ٹیم نہیں ہے, اور جو ٹیم کے اچھے لوگ تھے وہ بھی باہر ہو رہے ہیں. خدا کے لیے جتنا بھی عرصہ ہے اس کو مضبوط کریں. آئندہ کے خواب آپ کا, چونکہ اپنے خواب کو ڈراونا بنا دیا, لہذا اتنا ذکر نہیں کریں کہ آئندہ سال بھی جب فیصلہ ہوگا تو معلوم ہو جائے گا. آپ یہ کیوں شور مچا کے دھمکا رہے ہیں, ڈرا رہے ہیں لوگوں کو کہ آئندہ جو ہے کہ کون سرمایہ کاری کرے گا ایسے, کہ اگر یہی تماشے ہوتے رہیں گے یار. یہ تماشے کے اور یہ جو سیاست کا جو ایک یہ طرز سیاست ہے, اس کو تبدیل ہونے کی ضرورت ہے. اور کہا تو یہ جاتا ہے کہ انسان گلہ اسی سے کرتا ہے جس سے کسی قسم کی کوئی امید ہوتی ہے اور آس ہوتی ہے. یہ آس, یہ امید کسی اور نے نہیں, خود خان صاحب نے دلائی ہے لوگوں کو, اور یہ باتیں لوگوں کو سوچنے پہ مجبور کیے کہ ان کی زندگیاں تبدیل ہو سکتی ہیں, مثبت انداز میں تبدیل ہو سکتی ہیں. یہ گلہ نہیں کرتے, گلے پڑ جاتے ہیں جو بھی ان پہ تنقید کرتا ہے, جو ان کو سمجھ دیتا ہے. یہ گلے پڑ گئے ہیں, صحافیوں کے گلے پڑ گئے ہیں, اسمبلیوں میں بھی ہوئے. یہ بھائی گلے کریں تو کیا بات ہے یار, ہمارے تو بہت ہی ہم تو ان کی بڑی عزت کرنے کو تیار ہیں. تو ہمیں اور ایٹ دی اینڈ یہ بات تو خود خان صاحب تسلیم کر رہے ہیں کہ ایک چیز جس کے لیے خان صاحب کی حکومت کے اوپر تنقید کی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ جو مہنگائی ہے وہ بے قابو ہے. مہنگائی کے بے قابو ہونے کی وجہ لوگ نہیں جاننا چاہتے. لوگ دراصل چاہتے ہیں کہ مہنگائی کا جو طوفان ہے وہ تھم سا جائے. آج جس بھی چیز کے اوپر دیکھیں تو مہنگائی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. آپ جہانگیر صاحب نے کہا کہ گاڑیاں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں. یہ اب کہا جائے گا کہ گاڑیاں تو ایک ایلیٹ طبقہ استعمال کرتا ہے, تو نہیں جی, متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے کو بھی مجبوراً گاڑی استعمال کرنی پڑتی ہے. کیونکہ آج ملک میں, اور کراچی سے شہر کی بات کریں تو ماس ٹرانزٹ کے نام پہ جو مذاق ہو رہا ہے وہ سر عام ہے. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو موبائل فون جو کہ ایک عام انسان کی دسترس میں ہونا چاہیے, آج آپ انٹرپرینورز کو ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ یا ایس ایم ایز کو ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں, ان سب کے لیے تو آج انفارمیشن ٹیکنالوجی کے دور میں اس طرح کی چیزیں اگر مہنگی کر دی جائیں گی تو آخر لوگ کیسے سروائیو کریں گے؟ یہ سارے معاملات ہیں. اور آپ فوڈ انفلیشن کے جو نمبرز ہیں وہ تو کسی سے چھپے نہیں ہو, ہر طور پہ خود خان صاحب اعتراف کرے. تو یہ گلہ اسی لیے ہو رہا ہے کہ خان صاحب نے امید دلائی تھی, خان صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ جو لوٹا ہوا پیسہ ہے وہ لے کے آیا جائے گا. یہ جو ملک کے ساتھ جس نے یہ حال کیا کہ ملک کو اس نہج پہ لا کے کھڑا کر دیا, اس شخص کو سلاخوں کے پیچھے ڈالا جائے گا. ان کے اثاثے نیلام کر کے ہی صحیح, چاہے لوگوں کو وہ ان کا حق دینا پڑے, وہ دیا جائے گا. سب سے بڑا مجرم باہر چلا گیا, اور گیا تو بولتے ہیں کہ اسی گرین ڈور سے گیا ہے. یہ اگر صورتحال ہوگی, اور اگر آپ خود یہ کہیں کہ جو سسٹم ہے وہ پرفارم نہیں کر رہا, وہ کام نہیں کر رہا, تو اس سسٹم کو کام کرانا یہ ذمہ داری آپ ہی کی ہے. عوام تو نہیں اس کو ٹھیک کر سکتے, آپ کو, آپ کی ٹیم کو یہ ٹھیک کرنا تھا. تو یہ گلہ اس لیے آپ سے ہے کہ یہ سسٹم, اس سسٹم کے تمام تر پہلو یہ آپ کے ماتحت ہیں. اور اگر آپ اس سسٹم کے سربراہ ہونے کے باوجود یہ کہہ دیں کہ یہ سسٹم ٹھیک سے کام نہیں کر رہا, تو خود کہیں نہ کہیں اعتراف ہے کہ یہ سسٹم آپ سے نہیں چلایا جا رہا, اور اگر نہیں چلایا جا رہا تو اس کو کس انداز میں چلانا ہے یہ بھی آپ بخوبی جانتے ہیں. پولیٹیکل سائنسز کے حوالے سے آپ بہت مہارت رکھتے ہیں. جس انداز میں اس پوری خطاب کے دوران, اس پورے سلسلے کے دوران جہاں پہ اپوزیشن سے بات کی گئی, وہاں پہ انڈر دا لائنز یا بٹوین دا لائنز یہ کہا جا سکتا ہے کہ اپنی پارٹی کے بڑے سارے لوگوں کو ایک بھرپور میسیجنگ بھی کی گئی. اس میسیجنگ کا اثر کیا آتا ہے یہ تو آنے والے دنوں میں پتا چلے گا. لیکن یہاں یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ 2022 کا جو سال ہے سیاسی اعتبار سے بھرپور گہما گہمی کا سال ہوگا. شاید یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنی آنے والے الیکشنز کے کیمپین کا ایک آغاز کر دیا, اور یہ افتتاح ہو چکی کہ الیکشنز کے لیے جو تیاریاں ہیں وہ اب اپنے مراحل میں داخل ہو چکی ہیں. امید کرتے ہیں آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. جہانگیر سید صاحب آپ آئے, آپ کا وقت کا بہت بہت شکریہ, اور ہم دعا کریں کہ کئی کچھ ایسی باتیں نکلی ہیں
جس کو آپ گلا کر رہے ہیں، خدا کرے کہ وہ گلا ہی سمجھیں، ہماری باتوں کو سمجھیں اور ہمارے گلے نہ پڑیں، صحافت کی گلے نہ پڑیں، وہ دوسرے پلرز ہیں ان کی بھی یہ اہم ہے. اور تمام تر اگر میرے خیال سے تمام تر جو اسٹیک ہولڈرز ہیں اس ملک کے جو پلرز ہیں وہ اگر مل کے اس پہ کام کریں گے، آئینہ بھی دکھائیں اور آئینے کے ساتھ ایک تنقید برائے اصلاح کا ایک جذبہ ہو، تو میرے خیال یہ سے تو ہے نا، لیکن سمجھنے والا ہے اس کو اگر نگیٹو سمجھیں گے تو ہم کیا کر لیں گے. یہ اہم ہے. اور امید کرتے ہیں کہ یہ ساری صورتحال میں بہتری آئے گی، امید کرتے ہیں تمام تر صورتحال میں تبدیلی آئے گی. اپنا بہت بہت خیال رکھے گا. اپنے ہوسٹ منی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.